یہ تو حضور آئے تو پھر کیا ہوا، اور حضور معراج پر تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ یا خیر من یمم العافون ساحتہ سایم وفوق متون العینک الرسمی ومن هو الآیت الکبری لمعتبر ومن هو النعمت العظمی لمغتنمی سرائت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی وقدمتك جميع الانبیاء بها والرسل تقدیم مخدوم على خدمی وانت تخرق السبع اتباك بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى اذا لم تدع شاوا لمستبق من الذنوب ولا مركا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میں نے 2-3 شعر چھوڑ دیے ہیں، وہ میرا اندر جو ہے نا وہ بہت ہی مضطرب ہو رہا تھا، تو میں نے کہا نہیں، لوگ یہ نہ سمجھے ریاکاری کر رہا ہے، کیونکہ جس مقام پر جنہوں نے امام بوصیری نے جو بات کی ہے نا، میرے جیسا ایک مولوی ملوانا یہ باتیں کرے کہ حضور کیسے گئے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہو پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، اور میں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ تو اس واسطے مولویوں نے پھر یہ بات چھیڑ دی کہ حضور کیسے گئے، میں نے کہا کیسے دیا پترا تو ایک گلنا کرن واسطے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں حضور اس مقام پر گئے لم تدرک ولم ترمی، فرمایا نہ کوئی گیا تے نہ آج تک کسی نے ارادہ کیتا ہے اتھے جانا۔ اور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا حضور معراج والی رات جس مقام پر تشریف لے گئے نا، اگر اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا۔ اس واسطے حضور سے صرف محبت کا رشتہ ہے بس، جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت۔ بس اقبال کہندا نہ اتھے اپنا آپ دسنا ہے، نہ اپنا مال دسنا ہے، نہ عزت آبرو، اقبال کہندا بس اکو یہ حضور اسی تواڈے نوکران دے بھی چاکر، اتنی بات۔ سبحان اللہ، کیا توجہ بھائی، اس بندے نے کلہ بارو اتنا زور لایا، تسی زور نہیں لا سکتے، نعرہ تکبیر اینج نعرہ لگے، مسجد مبارکہ جڑی ہے اے بھی گونجے۔ تو شاہ جی قبلہ اتنا بڑا انتظام کیتا، آپ دے مریدین متوسلین تاریخ دے دوستا، میں بھی حاضر ہو گیا۔ جیڑا بندہ ہوئے نا، اقبال کہندا مولانا روم فرمایا اے گرفتار ابو بکر و علی تو جدا سر حق کے غافلی، فرمایا تنو کی پتہ ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ، مولا علی چوتھے، فرمایا تو انہاں چکرنج کیوں پہ ہوئے؟ ہاں یہ تے رب دا راز سی کہ ابو بکر پہلے بڑھے تے علی چوتھے بڑھے، تینو جد اس راز دا پتہ نہیں تو اس گل وچ پیندا کیوں ہے؟ تو کون آندا انہاں دے بارے گلاں کرنا؟ ہاں انہاں چکرج پڑھنا ہی نہیں ہے، جنہوں منیا حضور دے واسطے نال منیا، ہاں جی اسی حضور دے واسطے نال منیا۔ توجہ بھائی توجہ، یہ بچہ یہ باتیں کوئی کرنے والی 1400 سال کے بعد ابھی امت کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا، یہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ، یہ کان بند کر دے۔ ہاں جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے، جو صحابہ کی تھا گل وہی ہونی، جڑی آل بیت گل کی تھی گل وہی ہونی۔ انہاں دا احترام ہی اتنا ہے۔ امام علی رضا آئے نا نیشہ پور،
امام علی رضا نیشا پور آئے تھے، اتھے آپ گھوڑے اتنے سوار تے آپ نے اپنا چہرہ کجے ہویا سی، اتنے حسین و جمیل کے لوگ تاب نہیں سن لے آ رہے. لوگوں نے کہا جناب اپنا چہرہ انور تا دکھاؤ. جب آپ نے کپڑا اینج کیتا تے ہزارہ دنیا صرف چہرہ ویکھ کے ڈھہ پئی. لوگ جلے ہو گئے امام علی رضا نو ویکھ کے. جب لوگ جلے ہو گئے، کوئی جناب گھوڑے دے پیر چمن، کوئی وہ زمین چمن. پھر کافی دیر تو بعد جب لوگوں نے ہوش آئی تھے، علماء، مشائخ، حافظ، قاری، عالم، فاضل، محدث، مفسر سارے آئے کھڑے سن. انہوں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ، ہن امام حدیث سنان لگے. جب علماء نے آواز لائی نے بھی حدیث سنان لگے، ساری دنیا پھر چپ ہو گئی. اے نہیں کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں ان لوگ موبائل سنن. میں اپنی مسجد ساڑھا عشاء تو بعد درود شریف پڑھا جاندہ تے کئی لوگ درود شریف دے دوران موبائل آوے تے درود شریف چھڑ کے تے موبائل سنن ٹور پر. کی حضور نہ محبت کی تھی، کوئی سمجھ آئی گل تو گاڑی؟ ادھر گلاں کرنی جی صحابہ نو تیر بھی لگے تے انج نہیں ہوئے تے درود شریف پڑھ دیا تو موبائل اٹھ کے ٹور پر تھا. اے جھوٹ سارے چھڑ دیو. ہاں اے بالکل اے محبت نہیں. محبت اے ہوئے جی تیر بھی آوے. حضرت ابو دجانہ نو کتنے تیر لگے میدانے ہوتے چ، حضور تے اینج جھکے ہوئے سن، اینج کر کے جھکے ہوئے سن تے تیر اتنے لگے کہ جد اٹھے تے ہمیں پتہ لگتا سی جی میں سے کنڈے والی جا رہی. تیر لگے کوئی چونڈی نہیں کسی نے پائی، لیکن لا یتحرک کو ایک باری بھی اینج نہیں کیتا. اسی صرف اے ہی مقصد ہے، اور تاریخ دا ساڑا کوئی مقصد نہیں. مطلب کوئی ساڑھے نہ اس واسطے لگ جائے کہ روٹی بڑی لبنی تے پیسے لبنے تے کوئی عہدہ لب جانا. نہ بالکل ساڑی تاریخ دے کوئی مقاصد نہیں. روٹی میرے مالک دینی. بھٹو دا خاندان روٹیوں دا پورا اجے تک جناب بھٹو گیا، پھر دا دھی گئی، پھر دا جناب جوائی بھی گیا، ہن دا پوت دوترا آیا کھڑا. روٹی کسی نے بھی نہیں دینی. ہاں روٹی تو میں نے حق چھوڑا تھا، اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی نہیں بھائی یہ کیا بات ہے؟ یہ گدڑ شیروں کو بند کریں، حضور کی بات کریں. ہاں جی تاجدار ختم نبوت. میں گل یہ کرنے لگا جیڑا بندہ نااہل ہوئے نا تے کمینہ ہوئے انہوں میری تقریر سن کے بھی کچھ نہیں ہونا. وہ بار جا کر ساری گلاں ٹھیک سن، لیکن وہ مسجد جڑی اچھی اچھی آواز لائی نہیں ٹھیک سی. اچھا ساری گلاں ٹھیک سن، لیکن اتھے نا ایک گل مولانا صاحب نے بڑی غلط کی تھی. یہ جو کام ہی کوئی نہیں اس بندے دا، وہ ساری زندگی چوں چوں کرنے انہیں قبرج وڑ جانا ہے. انہوں قبرج ہی نہیں سمجھ آنی میرا ہوں کی جواب دینا ہے. کل حشر والے دن بھی حضور نے فرمایا 3 قسم دے بندے قیامت نو ہون گے جدوں حشر دی طرف. ایک ہون گے پیدل، ایک ہون گے سواریاں دے، دوسرے اپنے منہ دے بل چل رہے ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور منہ دے بل بندہ کن چلے گا؟ فرمایا جڑا خالق پیران تے چلا سکتا نا وہ منہ دے بل بھی چلائے گا. تو حضور نے فرمایا میں وہ منظر ویکھ رہا جھاڑیاں تے کنڈے تے اچھے نیویں ٹبے وہ اپنے منہ نال چل رہے ہیں تے کیویں بچان دیں کہ میرا منہ جھاڑی تو بچ کے ان چلا جائے. اس وقت کو ڈرو. آج حضور نال پیار کرو. کیڑے لوگ منہ دے بل چلن کے جنہ دے منہ اللہ رسول واسطے غلط استعمال ہوئے. ہاں اس دن وہ منہ دے بل چل رہے ہون گے. تو حضور نے فرمایا وہ رب قادر ہے. تو حضور وہ منظر بھی فرمایا میں آج بھی ویکھ رہا کہ اپنے منہ کیویں بچان گے میں جھاڑیاں آگے آ جانا. باز آ جاؤ. یہ اپنے منہ اس واسطے رب نہیں بڑھایا کہ بندہ کسی کو بہ کے اسلام دے خلاف گل سن لوے. سانو کوئی لکھ واری گال کڈے تو انو سمجھ نہیں. ساڈی آڑ وچ لوگ دین دی مخالفت کر دین. اسی کہندے تسی ہو جاؤ نا اگے کام تے کرو نا دین دا. دین دا کدی بھول کے بھی نہ نہیں لیا تے گلاں ساڈے خلاف کر دیو تے پھر تسی انہاں دی ہاں وچ ہاں ملا دیو. ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے، لیکن ساڈی گل کرو نا. اسا کدھر دین دے بارے کوئی گل کیتی تے ساڈے اسی تے زندہ آنا بعد مر گیا تے پھر کی ہویا؟ میں تے ساری رات مسیتی بہنا کسی نو درد ہوئے تے آ کے مینوں وہ درد دسے تے خدا واسطے دی مخالفت چھڑ دیو. بہوں وڈا حضور نے فرمایا میں قبر تو وڈا خوفناک منظر نہیں ویکھیا. رأیت رسول اللہ حضور فرماتے ہیں رأیت منظرن والقبر افضع منہ. حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر ویکھے، قبر تو وڈا خوفناک منظر میں کوئی نہیں ویکھیا.
آج تو آنگوں سی کہنے ہیں ادھر چلو تسی مڑ کے جناب پھر واگاں توڑا کے تو پھر جناب سیاسیاں دیا گل جی ٹھیک ہے، لیکن لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لبیک والے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اے جڑا امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا، ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ۔ بندہ حضور دی معراج دے بارے عام بندہ اٹھ کے باتاں کرے کہ جی وہ کیسے گئے، وہ کس طرح ہوا، وہ کس طرح ہوا، وہ کس طرح ہوا۔ ایمان اینج ہونا چاہیے دا۔ سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا، انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا، پھر میں لا مکان گیا، واپس آیا کنڈی ہل رہی، پانی چل رہا، بستر گرم، اینج ہو سکتا؟ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا، میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا۔ اتے کھڑے کھڑے فرمایا سننا ابو جہل انی لا اصدق بابعد منہ، میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔